قیامت کے دن سے کم نہیں ہے۔ آج مجمع ذاکر کا محتاج نہیں، بھی ذاکر آئے مسائے پڑھے تو میں ماتم کروں، ٹھنڈا پانی دیکھو تو رونا شروع کر دو۔ کسی ماں بیٹی کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ دیکھو تو رونا شروع کر دو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے چند منٹ اس بادشاہ کا مسائل پڑھنا ہے جس کا لقب ہے باب الحوائج۔ نام ہے عباس۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اگر ٹائم ہوتا تو میں تفصیل مسائل پڑھتا، تو میں چند روایات کا سہارا لے کے گزرتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بچپن کا زمانہ ہے جناب عباس کا، اور علی کی بیٹی نے عباس کی انگلی پکڑی ہوئی اور اپنے گھر میں چل رہی ہے۔ یا مسجد سے علی آئے، فرمایا زینب عالیہ عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ بی بی نے رو کے کہا نہیں بابا، عباس کو چلنا نہیں، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہے۔ میری دعا ہے کہ گھر کا وہ فرد کبھی نہ روئے جس گھر میں سبھی گھر والوں کو مان ہو۔ عزادارو، جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا تھا، عباس کی ماں عباس کو روضہ محمد پہ لے کر آئی اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ روضہ محمد پہ رکھا اور رو کر کہا عباس آج مجھ سے ایک وعدہ کر، جب تک یہ تیرے ہاتھ سلامت رہیں علی کی بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک روایت آپ کے رونے کے لیے سامان مہیا کرنے لگا ہوں۔ سید ساجدین جب بھی اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہاں ایک قصاب کی دکان تھی، قصائی تھا، روزانہ جانور کا گوشت کرتا تھا۔ نیاز حسین آپ کی توجہ میری طرف ہو، روزانہ اس نے گوشت کرنا، جیسے امام نے گزرنا امام نے رونا شروع کر دینا، روتے روتے امام نے گزر جانا۔ ڈیلی ایسا چلتا رہا، لیکن ایک دن قصاب گوشت کا قیمہ بنا رہا تھا۔ یا سید ساجدین اس کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ قصاب نے دکان بند کی اور رو کر کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ مولا جب سے میں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے آپ جب بھی گزرتے ہیں روتے ہیں، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھے بتا دے، میں دکان بند کر دیتا ہوں۔ عزادارو، امام نے فرمایا تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تجھے میں یہ بتاتا چلو جس طرح تم نے یہ قیمہ بنایا میرے چاچا عباس کا، اس طرح کربلا کے میدان میں شامیوں نے قیمہ بنایا۔ عزادارو، جو زائر مولا عباس کی زری کی نچلی جگہ پہ گئے جہاں کچی قبر ہے، آپ نے ذاکرین سے سنا ہے کہ جناب عباس کی قبر ایک کتاب کے برابر ہے۔ سوچو کہ کربلا کے شہیدوں میں جس کا قد سب سے بڑا ہو اور اس کی قبر سب سے چھوٹی کیوں؟ سید ساجدین سے ایک بندے نے سوال کیا، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک رونے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ مولا عباس کا قد تو سب سے بڑا تھا، قبر سب سے چھوٹی کیوں؟ عزادارو، منہ پہ ماتم کر کے سید ساجدین کہتے ہیں کربلا کے میدان 10 محرم کو جتنا میرے بابا کو ملا اتنا دفنا دیا۔ یا سیدہ یا سیدہ، عزادارو، غریب سر کی طرف سے لاش اٹھاتا ہے، پچھلی طرف سے نیچے گرے۔ ایک روایت پڑھنی ہے میں نے آخری، اس کے لیے مجھے سفر کرنا پڑ رہا ہے۔
عزادارو آ گیا یہ قیامت کا دن، قربانیاں ہو رہی ہیں، آ گیا المو والا، مولا موت کی اجازت دے۔ امام نے فرمایا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عزادارو جناب عباس نے دائیں سائیڈ پہ دیکھا، اکبر نظر نہیں آیا، بائیں سائیڈ پہ دیکھا، قاسم نظر نہیں آیا، رو کے کہا مولا مجھے وہاں بھیج دے جہاں میری فوج گئی ہے، جہاں میری فوج گئی ہے مجھے عباس کو وہاں بھیج دے۔ عزادارو امام نے دیکھیں مسائل ایک کیفیت کا نام ہے، اور آج کے دن نہیں رہو گے تو کب رہو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے تشبیہ جناب عباس کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، امام نے اپنا سر جناب عباس کے کندھے پہ رکھا اور رو کر کہا عباس وہ دیکھ 9 لاکھ کا لشکر ہے، اتنے رش میں کوئی اپنے بھائی کو، کوئی حسین جیسے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے بھی جاتا ہے۔ عباس فرماتے ہیں مولا پتہ مجھے ہے نہ آپ نے رہنا ہے نہ میں نے رہنا ہے، لیکن میں نے اس زندگی کا کیا کرنا ہے جو مجھے آپ کے بعد گزارنی پڑے۔ امام نے فرمایا جا عباس اجازت ہے، ایسا کر اپنی پالنے والی سے پوچھ لے۔ کون پالنے والی؟ زینب عالیہ۔ صرف علی اکبر کو بی بی نے نہیں پالا، قبلہ میری بات کی تائید کریں گے، قاسم کو بھی بی بی نے پالا ہے، عباس کو بھی بی بی نے پالا ہے۔ یا میں ایک جملے میں یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پوری کربلا جوان کر کے جس بی بی نے حسین کو دی ہے اس کا نام ہے زینب عالیہ۔ آ گیا عباس زینب عالیہ کے پاس، مرشدزادی موت کی اجازت دے۔ عباس جیسا بھائی، وہ بھائی جس کے سہارے علی کی بیٹیوں نے سفر شروع کیا، عجیب پیار ہے عباس کا اور زینب عالیہ کا۔ مردوں میں سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ زینب عالیہ کو مارا ہے۔ ماتم کرنا نیاز حسین میں جملہ کہتا ہوں، عباس کو مارا، عباس کے بازو نہیں تھے، عالیہ کو مارا ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بی بی نے رو کے کہا عباس موت کی اجازت؟ کہا بی بی موت کی اجازت دے۔ چیخ نکل گئی بی بی کی، رو کے کہتی ہے عباس مجھے ایک بات یاد آ گئی، بابا نے سچ کہا تھا۔ عباس فرماتے ہیں کہ بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا بستہ زمانہ تھا، بابا نے میری کلائیاں چومی اور رو کر کہا عالیہ بیٹی ایک وقت آئے گا ان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی۔ عباس میں 18 بھائیوں کی قطار کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائے تو کون پہنائے۔ عباس آج تو بھی جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا بابا سچ کہتے تھے۔ بس میں قریب سے اجازت مل گئی جناب عباس کو۔ سکینہ کی آس کا نام ہے عباس، سکینہ کی پیاس کا نام ہے عباس، بیبیوں کے برقعے کا نام ہے عباس۔ یہی وجہ ہے کہ برقعے تب تک رہے جب تک عباس سلامت رہا۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہتا ہوں نیاز حسین، جب جناب عباس کو شہید کیا گیا ایک لعین نے پتہ کیا کہا؟ ہم نے حسین کو قتل کر دیا۔ بندے کہتے مارا تو نے جناب عباس کو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا۔ کہ جب سے ہم نے عباس کو گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرایا ہے دیکھ حسین سے چلا نہیں جا رہا، رو رو کے کہہ رہے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں مشت پہنائی حسین کی بیٹی نے۔ نیاز حسین میری طرف دیکھیے گا، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بی بی کا قد چھوٹا
अब्बास मौला का कद ऊंचा, बीबी उतना ऊंचा हुई जितना हो सकती थी, अब्बास उतना नीचा हुआ जितना हो सकता। अब्बास के पाँव बीबी के कदमों में आए, रो के कहती है, चाचा अब्बास तेरे ये हाथ मेरे कदमों पे आए हैं। मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूँ, मैं पहले इमाम की पोती हूँ, मैं दूसरे इमाम की भतीजी हूँ, मैं तीसरे की बेटी हूँ, मैं चौथे इमाम की बहन हूँ, मैं 5वें इमाम की फूफी हूँ। आज तूने वफा पे खत्म कर दी, मैं वादा करती हूँ ताकि क़यामत तक तेरा हाथ लोगों के घरों पे मेरी दुआ बन के लहराता रहेगा। अज़ादारों हो गया जनाजा तैयार, जनाजा ही को अल्लाह जाने हुसैन ने किस तरह अलविदा किया जनाबे अब्बास को। बस एक या दो जुमले रोगे उतना जितना सैयदा चाहेंगी। अज़ादरान इमाम मज़लूम करबला जनाबे अब्बास का घोड़ा, इमाम हुसैन ने देखा जनाबे अब्बास को, नेज़ा हाथ में, तलवार हाथ में, तीर साथ। इमाम ने फरमाया, अब्बास कहाँ जा रहा है? का मौला जंग करने के लिए। क्या करेगा? का मौला बदला लूंगा, मैंने अम्मा ज़हरा का बदला लेना है, मैंने भाई हसन का बदला लेना है, मैंने अकबर का बदला लेना है, मैंने कासिम का बदला लेना है। इमाम ने फरमाया, अब्बास तलवार को नीचे रख, तूने जंग नहीं करनी। का क्यों मौला? इमाम ने फरमाया, अब्बास शामियों के हमले तू करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, उतने हमले करना जितने बदले मेरी बेटी सकीना दे सके, जितने बदले मेरी बहन ज़ैनब आलिया देख सके। अज़ादारों तलवार रख दी, अज़ादारों नेज़ा रख दिया, एक हाथ में मश्क दूसरे हाथ में अलम। अज़ादारों अलमों वाला गाजी दरियाए फरात पे आया, फौजों से कब्जा उठाया। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला मशकीज़ा पानी का भरा, अज़ादारों रोता भी जाता है, पानी भी भरता जाता है। अज़ादारों या घोड़े ने अपने अगले दोनों पांव पानी में मारे और थोड़ा सा पानी अब्बास की अबा को लग गया, चीख निकल गई जनाबे अब्बास की, और रोक के कहा, घोड़ा पानी मेरी अबा को लग गया है, अभी असगर प्यासा है, अभी सकीना प्यासी है। घोड़ा रो के कहता है, मौला मैं तुझ बादशाह का घोड़ा हूँ, पता मुझे भी है कि शहीद आपने भी होना है, पानी ख़याम तक नहीं जाना। मैं चाहता हूँ कि जब आपका लाशा मौला हुसैन ख़याम में लेके जाए, सकीना आपकी अबा को निचोड़ के इतना पानी ले ले उसका असगर बच जाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अब्बास ने घोड़ा ख़याम की तरफ मोड़ा, एक लाइन ने हमला किया, अब्बास का दायां बाजू, एक लाइन ने हमला किया, अब्बास का बायां बाजू। अज़ादारों एक लाइन ने तीर मारा, हुसैन की सकीना की आस, असगर की प्यास, मशकीज़े पे तीर लगना था। यही बात फरमाते, घोड़ा ख़याम से रुख मोड़ ले, मुझे उधर ले जा जहां फौज ज्यादा हो। मैं पानी के बगैर हुसैन की बेटी के सामने नहीं जा सकता। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला अल्लामा मोहम्मद बख्श जाड़ा लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन ने अब्बास को घोड़े की सीन से जमीन तक उतरते देखा, नियाज़ हुसैन मातम करने के लिए ये जुमला काफी है। आज तक आपने ज़ाकिरीन से सुना, जब इमाम ने देखा अब्बास के बाजू कलम थे, रख मेरे सर पे कुरान। जब इमाम ने देखा सिर्फ बाजू कलम नहीं थे, जानुओं की निचली टांगे अब्बास की शहीद हो गई। अज़ादारान इमाम ने फरमाया, अब्बास मैं तुझे क़याम कैसे लेके जाऊं? अज़ादारों इमाम हुसैन क़याम में आए, अलम साथ। सकीना ने फरमाया, बाबा अलम आया, अलमों वाला नहीं आया। इमाम फरमाते हैं, सकीना तेरा चाचा जवान था, मैं ज़ईफ था,
مجھ سے لاشا نہیں اٹھا 4 سال کی سکینہ